بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام بڑی عزت و حرمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ماہ محرم کے جملہ دنوں میں کسی ایک دن کا روزہ ایک ماہ کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ خصوصاً اس میں یوم عاشوراء کا روزہ بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ابتدائی اسلام میں یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، لیکن جب ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یوم عاشوراء کے روزے کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن اس کی فضیلت اب بھی برقرار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے فرعون کو سمندر میں غرق کیا اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات بخشی، تو اس دن کی تعظیم میں ہم اپنے نبی کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعد میں جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں تو کیا یہود کے ساتھ مشابہت نہیں ہو جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ بلکہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوم عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، لہذا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھو۔ تو اس مضمون کی متعدد روایات موجود ہیں جن کو سامنے رکھ کر علماء اسلام نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جو بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھے، تاکہ سنت پر عمل بھی ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ تاہم جو بندہ صرف ایک روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے، اس کو بھی اس روزے کی فضیلت اور اجر و ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔